مکہ معظمہ پر حملہ۔ مسلم بن عقبہ کی ہلاکت کے بعد حسین بن نمیر جو شامی لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا، اس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ جو حجاز والے یزید پلید کی بیعت کو توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر چکے تھے، ان کی فوج نے لشکر یزید کا مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، مگر فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے منجنیق، وہ جو کہ پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اسے کوہ ابو قیس پر نصب کر کے پتھر برسانے شروع کیے۔ سنگ باری سے حرم شریف کا سین مبارک پتھروں سے بھر گیا۔ اس کے صدمے سے مسجد حرم کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہوئیں اور چھت گر گئی۔ شامی پتھر پھینکنے کے ساتھ روئی، گندھک اور رال کے گولے بنا کر اور جلا کر پھینکنے لگے، جن سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور غلاف جل گیا۔ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا تھا، اس کے سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ حرم کے باشندوں کا گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ تقریباً 2 ماہ تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہاں شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگا ہوا تھا، ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید ہلاک ہو گیا ہے، تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ شامیوں نے پہلے اس بات کو حضرت عبداللہ بن زبیر کا فریب دینا سمجھا، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی تو انہیں یقین ہوا۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی بھاگے، اور اس طرح اہل مکہ کو ان کے شر سے پناہ ملی۔ یزید نے کل 3 برس 7 ماہ حکومت کی۔ جب وہ قریہ حوارین میں ہلاک ہوا تو اس کی موت پر ابن عروہ نے چند اشعار کہے، جن کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی امیہ، تمہارے بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہے۔ موت نے ایسے وقت میں آ کر مارا جبکہ اس کے تکیے کے پاس کوزہ شراب کا مشکیزہ سر بمور لبالب بھرا ہوا رکھا تھا، اور اس کے نشے سے مست ہونے پر ایک گانے والی سرنگی لیے رو رہی تھی، جو کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی۔